يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہود کے شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن کے اندر نسخ کیوں ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم فرماتے ہیں پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم اللہ تعالیٰ کیوں لے کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے من آیت کسی آیت کو، او ننسیہا یا ہم اس کو بلاتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم لے کے آتے ہیں، بخیر منہا اس سے جو بہتر ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں، او مثلہا یا پھر اس کے جیسا ہوتا ہے. تو کل کے سبق کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کا ناسخ و منسوخ کا جو مسئلہ ہے اس میں کتنے موقف ہیں، کتنی آراء ہیں علماء کی. تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی نسخ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی آیت منسوخ ہوئی نہیں ہے. اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما ننسخ من آیت، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں سے تورات کی آیتوں کو منسوخ کر رہے ہیں. تو یہاں پر نسخ سے مراد کیا ہے؟ پچھلی شریعتوں کا منسوخ ہونا مراد ہے، تورات کی، انجیل کی، پچھلی آسمانی کتابوں کی آیات کا منسوخ ہونا مراد ہے. تو پھر اس کے اوپر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم یہ بات مان لیں تو اتنی زیادہ کثیر تعداد کے اندر روایات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر احکامات منسوخ ہوتے رہے ہیں. تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ پھر جو آخری قول ہم نے ذکر کیا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکامات جو ہے وہ منسوخ ہوتے رہے، لیکن جب یہ قرآن مکمل لکھ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ترتیب کے ساتھ، تو پھر اس قرآن کے اندر، ان آیات کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہو. یعنی کہ جو پہلے لوگ منسوخ سمجھتے تھے وہ بھی اس لیے کہ ایک آیت کا مفہوم صحیح سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا تو اس کو منسوخ کہہ دیتے تھے، یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیت اور وہ آیت آپس کے اندر بظاہر مختلف لگ رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ایک آیت منسوخ ہے اور دوسری آیت باقی ہے، یعنی کہ ایک کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور ایک کا حکم باقی ہے. لیکن مفسرین نے محنت کی، تدبر کیا، غور و فکر کیا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کی کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے حکم کے اوپر عمل نہ کیا جا سکتا ہو. قرآن کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے، کینسل نہیں ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، پہلے والے حکم سے بہتر لے کر آتے ہیں. اب بہتر کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک تو بہتر اس لحاظ سے ہے کہ ایک پہلے حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کے اندر بھی اجر تھا، لیکن جو بعد میں حکم آیا اس کے اوپر عمل کرنے سے ثواب زیادہ ہو گیا. یعنی کہ پہلے عمل کے اندر سہولت تھی، آسانی تھی، تو آسان حکم کے اوپر جب آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو کم ثواب مل رہا ہے. جب اس حکم کے اندر تھوڑی سختی آ گئی تو جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اجر زیادہ ہو جائے گا، ثواب زیادہ ہو جائے گا. یہ شریعت کا ضابطہ بھی ہے کہ جتنی مشقت بڑھتی چلی جاتی ہے اجر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پہلے ایک حکم تھا اس کے اندر آسانی تھی، اب جب نیا حکم آیا تھوڑی سختی آئی، جب اس کے اوپر آپ نے عمل کیا تو اجر کے اندر بھی کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ نأتی بخیر منہا، جو زیادہ بہتر ہوتا ہے ہم وہ لے کے آتے ہیں اجر کے لحاظ سے. یا پھر یہ ہے کہ پہلے جو حکم ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں جو حکم لے کے آتے ہیں وہ پہلے کے مقابلے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے، تخفیف ہوتی ہے، اس کے اندر آسانی ہوتی ہے. تو
تو ایک چیز سختی والا عمل ہے، ایک آسانی والا عمل ہے، تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ جس کے اندر آسانی ہے تو وہ ہمارے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ بخیر منہا، اللہ کا ہر حکم بہتر ہوتا ہے، لیکن کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اس کے اندر آسانی ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا پھر اس کے جیسا ہوتا ہے۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ دیکھیں گے کہ جو آیت کے آخر پر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیر ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات کریم ہے، تو اس کا تعلق آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ محض نعوذ باللہ کافیہ بنانے کے لیے، عبارت اچھی کرنے کے لیے آخر پر کوئی صفات لے کر آتے ہوں، بلکہ اس کا عبارت کے ساتھ پچھلی آیت کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق کیا بنے گا۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ ایک حکم نازل کرتے ہیں اور پھر بعد میں دوسرا حکم لے کر آتے ہیں، پہلے ہی حکم کو اللہ تعالیٰ برقرار کیوں نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی مجبور ہے کہ ایک حکم دے اور پھر اس کو تبدیل نہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک حکم کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک حکم کو 6 مہینے کے بعد منسوخ کر کے کوئی اور حکم اتار دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے۔ جیسے کوئی اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، لہو ملک السماوات، کہ اس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی، والارض، زمینوں کی۔ تو جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس قدرت ہے، جس کے پاس ساری بادشاہی ہے، تو وہ اپنی رعایا کے اندر، اپنی مملکت کے اندر، اپنی سلطنت کے اندر جو چاہے قانون رائج کر دے، تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو، بلکہ کیا کہا کرو؟ انظرنا کہا کرو۔ تو رائنا کی ہم نے 2 تفسیریں کی تھی، کون کون سی، کس کس کو یاد ہے؟ تھوڑا سا امتحان بھی ہو جانا چاہیے۔ رائنا ایک تفسیر یہ تھی کہ یہودی کہتے تھے کہ رائنا ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ، یہ احمق، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے وہ رائنا کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رائنا کہہ کر اس لفظ کے اندر چونکہ ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ہے، تو ایسا لفظ بھی اختیار نہ کرو جو مشکوک ہو، جو مشتبہ ہو، جس کے اندر 2 معانی پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ایک اور تفسیر ہم نے کی تھی، وہ کیا تھی کہ رائنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رائنا ہمارا چرواہا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کا پہلو تھا، اس لیے۔ اور دوسری ہم نے یہ تفسیر ذکر کی تھی کہ رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا محافظ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہودی جان بوجھ کر ایک لفظ مسلمانوں کے اندر داخل کر کے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ لفظ چونکہ شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، کہ محافظ تو اللہ کی ذات ہے اور یہ دین اسلام، یہ توحید کے اوپر قائم ہے، تو ہم ان کے اندر ایک شرکی لفظ داخل کرتے ہیں، تو اگلی نسل جب آئے گی تو ان کے اندر یہ چیز رائج ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ محافظ ہیں، پوری دنیا کے محافظ ہیں، اور مسلمان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر محافظ نہیں ہے، تو یہ ایک شرکی عقیدہ ان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ 2 تفسیریں، یعنی کہ رائنا سے ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا نکلتا تھا، اس لیے منع کیا گیا، یہ ایک تفسیر ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر ایک پہلو شرک کا نکلتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ پھر ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو شرک کا پہلو نکلتا تھا اس لیے اللہ نے منع کیا۔ یہ تفسیر کیوں کی گئی؟ ہمارے اساتذہ نے یہ تفسیر کیوں کی؟ تو اس کی وجہ ایک میں نے یہ ذکر کی تھی کہ چونکہ شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، وہاں سے توحید چل رہی ہے، آگے جادو کا ذکر آیا تو پھر توحید، ہاروت ماروت کا ذکر آیا تو توحید، ساری توحید چلی آ رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا معنی کریں گے، ایسی تفسیر کریں گے جو توحید کے اوپر مبنی ہونی چاہیے، چونکہ مضمون اس طرح کا چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا ترجمہ کیا رائنا کا، کہ اے ہمارے محافظ، جو کہ مشکوک تھا، شرک کی طرف لے جانے والا تھا، موہ میں شرک تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اس کا اگلا قرینہ یہ آ رہا ہے،
یہ قرینہ ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ رائنا کا مطلب کیا ہے؟ محافظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، تو محافظ وہی بنے گا جو مالک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات محافظ ہے۔ یہ اس کا تعلق اس آیت کے ساتھ جڑ رہا ہے، یہ سارا پھر کلام کیا ہو جاتا ہے؟ مربوط ہو جاتا ہے، آپس کے اندر مل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، نہ کوئی تمہارا سرپرست ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار ہے، ولا نصیر، اور نہ ہی تمہاری کوئی نصرت کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ لے کر آئے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے، تو پیچھے جو راعنا کا ہم نے ترجمہ کیا تھا نا، محافظ والا، یہ آیت اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جڑ رہی ہے۔ سارا مضمون کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، تو چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ منسوخ کیوں ہو جاتے ہیں احکامات، یا باقی جو یہودی اعتراض کر رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ جب اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے، اللہ آپ کی نصرت کرنے والا ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس کا ترجمہ ویسے تو ایک جیسا بن رہا ہے نا کہ مددگار پہلے کبھی ہم کر رہے ہیں، دوسرے کبھی مددگار کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ ولی کہتے ہیں ایسی ذات کو جو آپ کے اوپر مصیبت آنے نہیں دیتی، ولی ایسی ذات جو آپ کے اوپر مصیبت آنے نہیں دیتی، اور نصیر ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس کو دور کر دیتے ہیں۔ وما لکم من دون اللہ، تو مددگار ذات یعنی کہ وہ ذات جو انسان کے اوپر تکلیف آنے نہیں دیتی، وہ بھی اللہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ مددگار ہر صورت کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کسی خیر کا ارادہ کر لیں، فلا راد لفضلہ، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کیا کر دے؟ لوٹا دے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئلا، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے بے جا سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح کے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ اب اس کا مخاطب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو یہ بات فرما رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ تفسیر کی گئی ہے کہ چونکہ پیچھے سارا ذکر خطاب یہودیوں سے چل رہا ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر بھی مراد وہی یہودی ہیں کہ اے یہودیوں، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے اس رسول سے جو اس زمانے میں تمہارے اندر مبعوث ہوئے ہیں، ان سے اسی طرح کے سوالات کرو گے جس طرح کے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کون سے مطالبات کیے گئے؟ ہمارے لیے کیا کریں، من و سلوہ کی جگہ سبزیاں ہمیں ملنی چاہیے۔ اسی طرح اور بیجا قسم کے جو ہے وہ سوالات تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جب وہ بحیرہ کلثوم پار کیا تو دیکھا کہ آگے ایک قوم ہے وہ عبادت کر رہی ہے، انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، تو کہنے لگے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی آپ اس طرح کا معبود بنا دیں جس طرح کا ان قوم والوں کے پاس معبود ہیں، یعنی کہ شرک کے اوپر آمادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل، یا پھر اس کے مخاطب کون ہیں؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ منافقین تھے جو اصل کے اندر یہودی تھے لیکن بظاہر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس آیت کے پس منظر کے اندر ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ جب غزوہ حنین ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ جو مشرکین تھے انہوں نے ایک درخت بنا رکھا تھا، اپنا اسلحہ اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر لٹکاتے تھے، اور اس کو وہ بڑا متبرک سمجھتے تھے، بڑا مقدس سمجھتے تھے۔
تو کوئی منافق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کریں کہ جس کے اوپر ہم اپنا اسلحہ لٹکا دیں، مقدس قسم کا، متبرک قسم کا درخت ہونا چاہیے جیسا مشرکین کا درخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی قوم موسیٰ کی طرح اس طرح کے سوالات کرنے لگے ہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے تھے کہ اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ۔ تو یہ اس پس منظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے سوالات کرتے تھے کہ آپ کیا کریں، مکہ کی سرزمین کو بالکل ایسے بنا دیں، زرخیز بنا دیں کہ یہاں پر باغات ہو جائیں، یا آپ ایسے کریں کہ آسمان کے اوپر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں۔ اس طرح کے سوالات جو ہے مطالبات وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر، اور جو شخص یتبدل الکفر تبدیل کرے گا الکفر بالایمان، کفر کو اختیار کرے گا ایمان کے بدلے میں، فقد ضل، فرمایا کہ تحقیق ضل، پس وہ بھٹک گیا سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یعنی کہ اس طرح کے بے جا سوالات جن کی کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں ہے جن کی، یا پھر ایسے مطالبات کرنا جو شرکیہ ہے یا کفریہ ہے، تو اس طرح کرو گے تو تم کفر کا ارتکاب کرو گے، اور ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرنا یہ تو ایسے ہے کہ فقد ضل سواء السبیل، وہ ایک آدمی کیا ہو گیا سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر، اور چاہتے ہیں، ود چاہتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب، بہت سے لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ لو یردونکم، کہ تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفار، کفر کی حالت کے اندر پلٹا دے۔ یہ جو اکثر اہل کتاب ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یعنی کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ ایمان کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، رسالت کو مانیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ تم لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہو تم بھی کیا کرو، پلٹ جاؤ کفر کی طرف۔ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہم نے تو جہنم جانا ہے، تم جنت کے اندر کیوں جاؤ؟ تو اس لیے وہ محنت کرتے ہیں کہ تم کیا کرو، تم بھی کافر بن جاؤ۔ جیسے آج کل بھی پورا عالم کفر جو ہے وہ اسی محنت کے اوپر لگا ہوا ہے، بڑی محنت، مشقت، بڑا بجٹ لگا کر وہ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو راستے سے ہٹا دیں، دین سے ہٹا دیں۔ یہ جو 2005 کے اندر زلزلہ آیا تو امداد کرنے کے لیے جو وہاں سے NGOs آئیں، مشنریز آئیں، انہوں نے کیا کیا، ایسے طریقہ واردات کے انہوں نے اختیار کیے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، کہ کسی کو روٹی دی، کسی کو راشن دیا، ایسے ڈبوں کے اندر پیک کر کے دیا کہ جن ڈبوں کے اندر انجیل یا اس طرح کی جو کتابیں تھیں ان کا ترجمہ کر کے انہوں نے وہ کیا کر دیا، بیچ میں ڈال دیا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا اخبار کے اندر لپیٹ کر کوئی چیز دیتے ہیں، تو انہوں نے اسلام کے اوپر اعتراضات کے اوپر مشتمل جو کتابیں تھیں، صفحات تھے، پیجز تھے، ان کے اندر لپیٹ کر لوگوں کو راشن دیا، تاکہ یہ لوگ کیا کریں گے، جب راشن لے کر گھروں کے اندر جائیں گے، وہ صفحات گھر کے اندر ہوں گے، پڑھے ہوں گے، بچے پڑھیں گے، بڑے پڑھیں گے، عورتیں پڑھیں گی، تو وہ کیا ہو جائیں گے، اسلام سے متنفر ہو جائیں گے۔ تو اتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں، تو اس دور سے لے کر آج تک لوگ اسی کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں چاہتے ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں؟ تو فرمایا کہ حسد من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، جو ان کے اپنے اندر میں پیدا ہوا ہے، جو ان کے اپنے اندر حسد پیدا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، تمہیں کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رسالت ہمارے قبیلے میں آنے کی بجائے، ہمارے خاندان میں آنے کی بجائے، بنو اسحاق میں آنے کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں کیوں چلی گئی، اور ان کے پاس ایسی شریعت کیوں آ گئی جس شریعت نے آ کر پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ان کے پاس اتنی بہترین کتاب کیوں آ گئی جس کے اتنے زیادہ حافظ ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ دیکھ کر یہ کیا کرتے ہیں، حسد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان بھی کیا ہو جائیں، کافر ہو جائیں۔ تو حسد من عند انفسہم، گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا حسد ہے نا، اس کی وجہ تم نہیں ہو، اے صحابہ اکرام، تم سبب نہیں ہو، بلکہ ان کے اپنے اندر جو مرض ہے نا، حسد والا بیماری ہے،
اس کی وجہ سے یہ اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں. حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ تبین ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے الحق، حق ظاہر ہونے کے باوجود صرف حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. اب آج کل کے دور کے اندر بھی جب کافر دیکھتے ہیں، مشرک دیکھتے ہیں، اسلام جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، اسلام کی جو کتاب ہے قرآن ہے اس کے اتنے حفاظ ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پھر لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں، حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس کے باوجود کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، برحق ہے، غیر محرف کتاب ہے. ڈاکٹر حمید اللہ بڑے ایک اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب ہے خطبات بہاولپور، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، بہت بڑا وہ یہودیوں کا اسکالر تھا، تو کہتے ہیں کہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، ادارہ تحقیقات قرآن، جو ادارہ قرآن کے اوپر تحقیق کرتا تھا. اور ادارہ کنہوں نے بنایا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غیر مسلموں نے بنایا. اور مقصد اس کا کیا تھا کہ قرآن کے اوپر ہم نے تحقیق کرنی ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ قرآن پاک پوری دنیا سے انہوں نے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے، تصویریں بنا کر، اس کی فلمیں بنا کر یا پیجز لے کر، جو جتنے بھی مخطوطے تھے وہ سارے جمع کیے، اور 42,000 جو ہے وہ انہوں نے کاپیاں اکٹھی کی، مختلف علاقوں سے قرآن پاک کی وہ جمع کی. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کے اندر آیا کوئی اختلاف ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن کے ایک نسخے کے اندر اور بات ہو، دوسرے نسخے کے اندر اور بات ہو. تو کافی سالوں تک، یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ کام انہوں نے شروع کیا اور کافی عرصے تک وہ یہ کام کرتے رہے. یعنی کہ 1919 میں انہوں نے شروع کیا اور 1932-33 تک وہ لگے رہے، پھرتے رہے، جمع کرتے رہے قرآن کے مختلف صحیفے. تو وہ کہتے ہیں جو تیسرا ڈائریکٹر تھا نا، اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی فرانس کے اندر. وہ میرے پاس آیا اور اس نے فرانس کی لائبریری کے اندر دیکھا کہ قرآن پاک کا جو نسخہ ہے اس کی تصویریں بنا کر لے گیا. تو کہتے ہیں کہ 1933 کے اندر انہوں نے ایک عارضی رپورٹ شائع کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پاک کے 42,000 نسخے جمع کیے اور ان کو آپس کے اندر ہم نے ٹیلی کیا، ملایا کہ آیا کہ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ پورے قرآن کے 42,000 نسخوں میں کوئی فرق ہمیں نظر نہ آیا، کوئی ایسا فرق جو روایت کا فرق ہوتا ہے. 2 جگہ پہ ہمیں فرق نظر آیا اور وہ فرق کیا تھا کہ ایک جگہ پر یعنی کہ ایک حرف جو تھا وہ بیچ میں سے مسنگ تھا، جیسے کوئی چیز مس پرنٹ ہو جاتی ہے یا لکھنے والا کبھی بھول جاتا ہے، تو اس طرح کا. یعنی کہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو رحمان کا لفظ تھا نا، یہ ہمیں ایک جگہ پر محسوس ہوا کہ یہ کیا ہے، نہیں ہے ایک نسخے کے اندر. اسی طرح ایک اور مقام پر بیچ میں سے الف جو ہے نا وہ چھوٹی ہوئی ہے. اس کے علاوہ 42,000 نسخوں میں ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. یعنی کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے. لیکن پھر 1933 کے اندر پھر بمباری ہوئی اور پوری لائبریری تباہ ہو گئی تو وہ تفصیلی رپورٹ اس کی شائع نہیں کر سکے تھے. تو یہ چیز جو ہے نا ان کو ابھارتی ہے حسد کے اوپر. پھر انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ انجیل کی بہت سارے نسخے اکٹھے کیے اور سارے نسخے جو تھے نا عبرانی زبان کے اندر تھے. تو انہوں نے جب نسخوں کو جمع کیا اور آپس کے اندر ٹیلی کیا تو 2 لاکھ فرق تھے. یعنی کہ 2 لاکھ مقامات ایسے تھے کہ جن کا آپس کے اندر جو ہے نا وہ بات ہی نہیں ملتی تھی، روایت ہی نہیں ملتی تھی. تو یہ چیز ایسی ہے جو ان کو کیا کرتی ہے، حسد کے اوپر مجبور کرتی ہے. حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ لوگ حسد کی وجہ سے تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، تو صحابہ کے لیے سب سے محبوب کیا چیز تھی، ایمان تھا. تو انہیں غصہ آیا، تو غصے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاعفو، معاف کر دو، وصفحو، گریز کرو. جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، وصفحو کا مطلب مٹی پاؤ، بھول جاؤ اس چیز کو کہ ان کے ساتھ ابھی تک آپ نے یہ معاملہ لڑائی والا نہیں کرنا. حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم آ جائے، یعنی کہ جہاد والا حکم. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، فاعفو، ان کے ساتھ گریز کا معاملہ کرنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا. ایک شبہ آتا ہے نا ذہن کے اندر
کہ ہم مسلمان تو تھوڑی تعداد کے اندر ہیں، یہ کافر بڑی تعداد کے اندر ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ لڑیں گے تو ہم تو غالب نہیں آ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تم تعداد کے اندر تھوڑے ہو گئے پھر بھی کیا ہو جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، اقیموا قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک جہاد کا حکم نہیں آیا، لیکن جہاد کا حکم آنے سے پہلے جہاد کی تیاری کرو۔ اور جہاد کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ نماز کو قائم کر کے۔ نماز کا قائم کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے جہاد کی تیاری ہے۔ یعنی کہ جہاد کے لیے جب آپ نکلو گے تو آپ اس نیت سے نکلو گے، اس ارادے سے نکلو گے کہ آپ نے جان دینی ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہو، آذان سن کر آپ گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں آ سکتے، تو پھر آپ نے جہاد کے اندر جا کر جان کیا دینی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم قربان ہیں دین کے اوپر، اسلام کے اوپر قربان ہیں، لیکن آذان ہوتی رہتی ہے اور ہم نماز کے لیے نہیں جاتے۔ تو جو بندہ نماز تک کے لیے نہیں جا سکتا وہ آدمی جہاد کے لیے کیا جائے گا؟ تو جہاد کے لیے اگر پریکٹس کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، واقیم الصلاۃ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، پیچھے فرمایا نا کہ ہم تریدون ان تسألوا رسولکم، کہ اپنے رسول سے تم اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوالات کے اندر لگ کر ایسا نہ ہو کہ تم عبادت کو ضائع کر بیٹھو۔ سوالات پوچھتے رہو گے اور عبادت کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، نماز کا ٹائم ہے اور فیس بک کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں؟ مناظرہ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن اس طرح کی بحثوں کے اندر، اس طرح کے سوالات کے اندر، اس طرح کے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوالات کے اندر نہ لگے رہو، بلکہ کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو۔ کیونکہ جب آپ جہاد پر جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ مال آئے گا۔ جب مال آتا ہے تو پھر آدمی کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ لڑائی بنتی ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ مال غنیمت کے اوپر جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مال کی محبت ہے نا، اس کو اپنے دل سے نکالو۔ اور نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ زکات دو۔ زکات دو گے تو مال کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اور اگر یہی مال کی محبت لے کر تم میدان جنگ کے اندر چلے گئے، اللہ نے فتح دے دی، جب تم مال دیکھو گے، مال غنیمت دیکھو گے، تو آپس کے اندر کیا کرنا شروع کر دو گے؟ لڑائی کرنا شروع کر دو گے۔ تو یہ جو مال کی محبت ہے نا، اس کو پہلے ختم کرو۔ آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ ہمارے ہاں جتنی یہ جہادی تنظیمیں ہیں نا، آپ دیکھیں گے ان کی تاریخ کو کہ جب ان کے پاس اکثر کی جو لڑائی ہوئی ہے نا آپس کے اندر، نئی تنظیمیں بنی، نئے سلسلے بنے، تو پیچھے جا کر آپ جڑ کو دیکھیں گے نا تو مسئلہ کیا بنتا ہے؟ فنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فنڈ زیادہ آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنی تنظیم بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، جب مال کی محبت غالب ہوتی ہے تو پھر جہاد بھی بندہ صحیح طرح سے نہیں کر سکتا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو۔ وما تقدموا، اور جو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیر، نیکی کے کاموں میں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو پاؤ گے عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، زکات دیتے رہیں گے، تو جہاد کیے بغیر ہمارے یہ اعمال اللہ کیا قبول ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی خیر کا کام کرو گے، یہ صرف جہاد نیک کام نہیں ہے، یہ باقی اعمال بھی کیا ہے؟ نیک ہیں، خیر کے ہیں، یہ بھی اگر کرو گے تو تجدوہ عند اللہ، ان کو تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد